السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1 جمال القرآن اور اس کا مقدمہ۔ جب بھی کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ کے اندر اپنے رسالے کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کا یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو لکھنے کا مشورہ کس نے دیا اور اس کے ماخذ کی کون کون سی کتابیں ہیں جن سے یہ سبق لیے گئے ہیں، اور اسی طرح آخر میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ پیش آئی کہ اس کتاب کو لکھنا پڑا۔ تو اسی طرح حضرت مصنف نے یہاں پر اپنے مقدمہ کے اندر 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تعارف رسالہ، نمبر 2 وجہ تالیف، اور نمبر 3 ماخذ، اور نمبر 4 مشورہ۔ تو چلیے اب ان 4 چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1 تعارف رسالہ، یعنی تعارف رسالہ یعنی اس رسالے کا تعارف آپ کریں کہ جمال القرآن کا تعارف کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جمال کا معنی آتے ہیں حسن کے، اور ہم یہاں سے مراد قرآن کا حسن لیں گے۔ تجوید کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا زیور اور حسن ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں اب کیا ہے، تعارف رسالہ کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ کوئی اپنی کتاب مضامین کو باب کے اندر تقسیم کرتا ہے، کوئی اپنی کتاب کو فصلوں کے اندر تقسیم کرتا ہے، اور کوئی اپنی کتاب کو ابواب کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مصنف نے اپنی کتاب کو لمعات کے اندر تقسیم کیا ہے، یعنی لمعہ نمبر 1، لمعہ نمبر 2، دوسرا لمعہ، تیسرا لمعہ، چوتھا لمعہ۔ اب لمعہ کا معنی ہوتا ہے چمک اور روشنی کے۔ اسی طرح حضرت مصنف نے اپنے جمال القرآن کے اندر 14 لمعات بیان فرمائے ہیں، اور ان سے تشبیہ کس کو دی ہے؟ چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب ایک تاریخ ہوتی ہے چاند کی تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، جب 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، 4، اور اسی طرح جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ 14 لمعات کو پڑھ لیں گے تو تجوید کا جو حسن ہے، تجوید کی جو روشنی ہے، وہ آپ پر پوری ظاہر ہو جائے گی۔ تو مقدمہ کے اندر تعارف رسالہ یہی ہے کہ جمال کا معنی حسن کے آتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اپنی کتاب کو مضامین کے اندر، مضامین کو ابواب کے اندر تقسیم کرتا ہے، کوئی اپنی کتاب کو فصلوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مصنف نے اپنی کتاب کو لمعات کے اندر تقسیم کیا ہے، اور لمعات 14 ہیں۔ یہ تعارف رسالہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نمبر 2 پر ہے وجہ تالیف، کہ کون سی وجہ پیش آئی کہ اس رسالے کو لکھنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ پاک و ہند کے جو لوگ تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کو غلط سلط پڑھتے تھے۔ آج بھی اگر دیکھیں کہ ایسے بزرگ ہیں جو قرآن کو غلط سلط پڑھتے ہیں، یا اسی طرح جو گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں وہ قرآن کو مجہول پڑھتی ہیں، تو اس لیے جب پتہ چلا کہ بھئی قرآن کو لوگ غلط سلط پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے، وجہ تالیف ہوئی کہ ہم کوئی ایسا رسالہ لکھیں جس کو مبتدی یعنی ابتدا کرنے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور اس تجوید کو سیکھ سکے۔ اس کے بعد کیا ہے، نمبر 3 ماخذ۔ اب ماخذ کیا ہوتا ہے؟ ماخذ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصنف کتاب لکھنا چاہے یا کوئی آدمی کتاب لکھنا چاہے تو وہ اس کی کیٹیگری کی کتابیں کو اکٹھا کرتا ہے۔ یعنی اب مثال طور میں تجوید پڑھا رہا ہوں تو تجوید کی 2-3 کتابوں کے اندر میں دیکھوں گا کہ یہ سوال یہاں پر کس طرح ہے، یہ سوال یہاں پر کس طرح ہے، تو وہاں سے میں اپنی چیزیں لوں گا اور وہ میں ایک سوال کو تیار کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ جو ماخذ ہے، یعنی یہ جو جمال القرآن تیار ہوا ہے، یہ 5 کتابوں سے ہے۔ کلی طور پر 4 کتابیں ہیں اور جزوی طور پر 1۔ تو میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں 5 کتب۔ اب نمبر پہلی کون سی ہے؟ اب نمبر 1 کون سی کتب ہے؟ وہ ہے حقیقت التجوید، جس کے مصنف کا نام ہے حضرت مولانا صدیق الخراسانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے نمبر 2 جہد المقل، علامہ مرعشی کی لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3 کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے درۃ الفرید، عبد الحق محدث دہلوی کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 4 تعلیم الوقف، وہ ہے مولانا محمد عبداللہ مکی کی۔ تو اس کے بعد جو جزوی طور پر 1 تھی وہ ہے ہدیۃ الوحید، اس کے مصنف کا نام قاری عبد الوحید صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے ماخذ، یعنی یہ 4 کتابیں ہیں، حقیقت التجوید، جہد المقل، اور اسی طرح کیا ہے، درۃ الفرید، تعلیم الوقف۔
یہ 4 کتابیں کلی طور پر تو چار کتابیں ہیں، لیکن جزوی طور پر ایک ہدیۃ الوحید، یہ ایک رسالہ ہے مولانا عبد الوحید، جو کیا ہے جامعہ دارالعلوم کے کیا تھے، قاری تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اب نمبر 4 مشورہ کس نے دیا کہ اس کتاب کو تیار کیا جائے، اس کو لکھا جائے؟ تو مشورہ دیا ہے مولوی محمد یوسف، جو کیا ہے محتمم مدرسہ قدوسیہ گنگوہ کی فرمائش پر یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق دباچہ از مؤلف مقدمہ۔ اس کے اندر میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ تعارف رسالہ، اس رسالے کا تعارف کیا ہے، یعنی جمال کا معنی حسن کے آتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اپنی کتاب کو مضامین کو کوئی اپنی کتاب کو مضامین کے اندر، کوئی اپنی کتاب کو فصلوں کے اندر، کوئی اپنی کتاب کو بابوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کو لمعات کے اندر تقسیم کیا، اور اس کتاب کے اندر 14 لمعات ہیں، اور لمعہ کا معنی روشنی کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے چاند کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے کہ جب کوئی آدمی ایک لمحہ پڑھے گا، دوسرا لمحہ پڑھے گا، تو اس کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ جس طرح 14ویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا، تجوید کی ان کے اوپر جو تعریفیں ہیں، جو چمک ہے، جو روشنی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، نمبر 2 وجہ تالیف، کہ وجہ کیا پیش آئی کہ قرآن مجید کو لوگ غلط سلط پڑھتے تھے، کہ کوئی ایسی کتاب تیار کی جائے جس کو مبتدی یعنی ابتدا کرنے والا بھی سمجھ سکے۔ اب جب اس کو لکھا گیا تو کون کون سی کتابوں سے مدد لی گئی، تو وہ ماخذ کیا ہے، کلی طور پر 4 کتابیں ہیں۔ وہ ماخذ کیا ہے، کلی طور پر 4 کتابیں ہیں، وہ ہیں حقیقت التجوید، جہد المقل، اسی طرح درۃ الفرید اور تعلیم الوقف۔ یہ 4 کتابیں ہیں، اس کے مصنف کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہے ہدیۃ الوحید، یہ بھی ایک رسالہ ہے تجوید کا، جن کو مولانا عبد الوحید صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 مشورہ کس نے دیا، مولوی محمد یوسف، محتمم مدرسہ قدوسیہ گنگوہ کی فرمائش پر یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مقدمہ جمال القرآن کا۔ تو انشاءاللہ جو کل ہمارا سبق ہے وہ ہے پہلا لمحہ نمبر 1، وہ تجوید کی حقیقت کے بیان میں ہے، تجوید کی تعریف کے بیان میں ہے، اور اسی طرح تجوید کو پڑھتے وقت جو سب سے پہلے چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے بیان میں ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔